رمضان المبارک ایک مبارک مہینہ جس کو اللہ نے اس امت کے لیے رحمت کا مہینہ بنایا. کل وہ رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہو گیا اور آج اس کے بعد پہلا دن ہے. تو گویا ہم آج کا دن عید کا دن منا رہے ہیں. یہ عید کا دن اصل میں خوشی کا اظہار اور شکرانے کا اظہار ہے. خوشی کا اظہار اس لیے کہ یا اللہ آپ نے ایک کام ذمہ سونپا تھا، ہم کمزور ہیں مگر آپ کی دی رحمت سے ہم نے اس کو مکمل کر لیا. اس لیے نبی صاحب نے فرمایا کہ روزہ دار کو دو خوشیاں ہوتی ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اس دن جب وہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن پیش ہوگا. اور روزانہ افطار کے وقت تو خوشی کا تجربہ ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں. آج ہمارا گویا رمضان کا افطار ہے، مہینہ مکمل ہو گیا، اس لیے آج کے دن کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ عید کے دن مومن اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور جو بادشاہ کے دسترخوان پر آ کر کے جی میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے میں نہیں کھاتا، اس کو سزا ملتی ہے. اس لیے عید کا روزہ منع ہے. آج آپ افطار کریں، کھائیں پئیں، مگر ایک بات غریبوں کو نہ بھولیں. شریعت کا حسن دیکھیے، اس نے اس موقع پہ بھی غریبوں کو یاد رکھا. فرمایا کہ اچھا تم اچھا کھاتے ہو، اچھا پہنتے ہو، تو جو محروم ہیں غریب ہیں وہ کیا کریں گے؟ صدقہ فطر نکالو تاکہ تمہارے اس پیسے سے غریبوں کے بچے بھی کچھ پہنیں اور کچھ کھائیں گے. اس لیے صدقہ فطر گھر کے ہر بندے کا دینا پڑتا ہے، چھوٹے کا، بڑے کا، بوڑھے کا، حتیٰ کہ اگر گھر میں کوئی مہمان آیا ہوا ہے تو اس کا بھی صدقہ فطر دینا پڑتا ہے. شریعت نے کہا کہ تم دل بڑا کرو تاکہ غریبوں کے ساتھ سمپتی، ہمدردی، اس کا اظہار کر سکو. لہذا آج کا دن جہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے شکرانہ ادا کرنے کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اللہ سے مانگنے کا دن ہے کہ اللہ ہمارے اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما لے اور ہمیں بخشایا یہاں سے بتا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ عید کے مجمع کو دیکھتے ہیں تو وہ اللہ والغیوب ہیں، مگر بندوں سے پوچھتے ہیں، فرشتوں سے پوچھتے ہیں، فرشتوں یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ اصل میں وہ فرشتوں کو گواہ بنانا چاہتے ہیں. بھئی یہ کیوں اللہ پتہ تو ہے آپ کو. اللہ بتاتے ہیں بتاؤ کیوں جمع ہیں. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ وہ مزدور ہیں جنہوں نے پورا مہینہ روزے رکھے، تراویح پڑھی، مزدوری کی. اب یہ ایک جگہ پر اکٹھا ہوئے ہیں کہ آپ سے اپنی دعائیں مانگیں اور اپنی حاجتیں پوری کروائیں. اللہ فرماتے ہیں اچھا ان کو پیغام دے دو، قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ بخشاؤ، قد بدلت سیئاتکم حسنات، میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا. یہ ایسی واضح خوشخبری ہے کہ اس میں یہ نہیں کہا کہ کچھ کی عید کی دعا قبول ہوگی، کچھ کی نہیں ہوگی. جو عید میں آ گیا، جو عید کے مجمع میں تھا، اس کے لیے یہ خوشخبری ہے. اللہ فرماتے ہیں ان کو کہو کہ یہ بخشائے کھڑے ہو جائیں، اور ان کے گناہوں کو میں نے بخشا نہیں، صرف اس کو میں نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا. جتنے گناہوں کے پہاڑ تھے وہ سارے کے سارے میں نے نیکیوں کے پہاڑوں میں بدل دیے. آج یہ خوشی کا لمحہ ہے کہ الحمدللہ اللہ نے پھر وہ وقت اپنی زندگی میں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں میں اور ہمدردی کا جذبہ عطا فرمائے. ہم غریبوں کو، محروموں کو، کمزوروں کو اپنی خوشیوں میں شریک رکھیں اور امت مسلمہ کو یاد رکھیں. امت مسلمہ بہت پریشان ہے، اس کے لیے دعا کیجیے اور اللہ سے مانگیے کہ اللہ ہمارے اوپر یہ جو مشکل وقت ہے اس کو ختم کر دے، ہمارے اندر اتفاق اتحاد پیدا کر دے، اور اللہ ہمیں اسلام کی عزت کو دوبارہ دیکھنے کا موقع عطا فرمائے.
ایک نئی اسٹڈی آئی ہے کہ دنیا میں پہلے ہمدردی اگر 100% ہوتی تھی نا، اب صرف 20% رہ گئی، 80% ختم ہو گئی۔ لوگوں کو ایک دوسرے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ مثال اس کی، ایک ملک کے لوگ کشتی میں بیٹھتے ہیں، ملک سے ان کو نکال دیا جاتا ہے، وہ بیچارے دوسرے ملک کے کنارے پہ جاتے ہیں، بھئی ہمیں اترنے دو، یہاں رہنے دو۔ وہ اپنے ملک سے دھکیل دیتے ہیں کہ جاؤ سمندر میں، مرتے ہو تو مرو، ہمیں تم سے کوئی کام نہیں۔ یعنی جو 100% ہمدردی تھی، آج پوری دنیا میں وہ صرف 20% رہ گئی ہے۔ اب اس پر اسٹڈی کی گئی کہ یہ ہمدردی، ایمپتھی یا سمپتھی کم کیوں ہو گئی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ کارٹونوں کی وجہ سے۔ عجیب سی بات ہے کہ کارٹونوں کی وجہ سے۔ ان کا ہاں، پہلے جب دو بندوں میں کوئی لڑائی ہوتی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، اس کو مکہ مارتا تھا، تھپڑ مارتا تھا، گالی دیتا تھا، تو بچہ دیکھ کے محسوس کرتا تھا کہ یہ ظالم ہے اور یہ مظلوم ہے، یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے۔ وہ اچھائی برائی کا فیصلہ کر لیتا تھا۔ اب وہ کھیلتے ہیں کارٹون، اور کارٹون میں ایک کارٹون دوسرے کو مار رہا ہوتا ہے، وہ اس کو مار رہا ہوتا ہے، اور بچوں کا کوئی جذباتی لگاؤ نہیں ہوتا، وہ آرام سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ وہ آرام سے بیٹھ کے یہ چیزیں اسکرین پہ کرتا لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو پریکٹیکل لائف میں بھی ان کا یہی ریسپانس ہوتا ہے، لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، جو رہے، آرام سے بیٹھ کے تماشبین بنے ہوئے۔ تو تماشبین بننے کی وجہ سے سمپتھی دنیا میں کم ہو گئی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو ایسے کارٹونوں سے بچائیے اور ان کے اندر ہمدردی کا جذبہ کہتے ہیں۔ شریعت نے کہا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بچوں کے ہاتھوں سے دوسروں کو صدقہ دلوائیں۔ جیسے عید کا دن ہے، اب اس عید کے دن میں خوب غریبوں پہ خرچ کریں، مگر خود نہ دیں، بچے کو دے دیں اور اس کو کہیں کہ بیٹا اس کو آگے پکڑا دو، تاکہ بچے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ایک عادت پیدا ہو جائے، ان کے دل میں ہمدردی آئے، اس کو احساس کروائیں کہ بیٹو جس کے پاس کچھ نہیں اس کا بھی حق ہے۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اللہ فرماتے ہیں ان کے مالوں میں محروم کا حق ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جو کما نہیں سکتے، جو بیمار ہیں، جو مسافر ہیں، جو غریب ہیں، ان کو تم نے تمہیں جو اللہ نے دیا وہ ان کو دو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تم ایسے بھلا کرو لوگوں کے ساتھ جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلا کیا ہے۔ تمہیں بھی تو اللہ نے دیا ہے نا، اور ضرورت سے زیادہ دیا ہے، تو تم خرچ کرتے ہوئے گھبراتے کیوں ہو؟ تو بہرحال آج عید کا اجتماع ایک اہم اجتماع ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری اس جگہ پر حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔